وعلى آله وأصحابه أجمعين. درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ ہمارے قاری صاحب نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں قرآن پاک کو تراویح میں پڑھا، جیسے پڑھنا چاہیے ویسا پڑھا. الحمدللہ. دیکھیں، بعض اوقات حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پر خود قرآن لعنت بھیجتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو قرآن کو اس کے حق کے ساتھ نہیں پڑھتے. اور قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو مخارج کی رعایت کے ساتھ اطمینان اور سکون سے پڑھا جائے. بھلے ہی ہم 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے، لیکن اتنا سکون سے قرآن کو پڑھنا ہی چاہیے کہ پڑھنے والا خود بھی سمجھ لے اور سننے والے کو بھی سمجھ آ جائے. ورنہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. تو اس طرح قرآن پڑھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ثواب کے بجائے عذاب کی طرف لے جائے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہمارے پیارے قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. میں بہت مختصر سے وقت میں 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ اس جو آج قرآن کریم کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان میں سے مخصوص باتیں آپ کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ. اس فاتحہ لفظ کا مطلب کیا ہے اس کو آج میں سمجھا دیتا ہوں. آپ نے یوں تو پڑھا ہوگا سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ، لیکن what does it means؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، میننگز کیا ہے، وہ بھی سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی. عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا پورا نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کا آغاز جس سورت سے ہوتا ہے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. یعنی تلاوت قرآن کا راستہ کھولنے والی، آغاز قرآن کا مقدمہ بننے والی سورت، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. صرف سورہ فاتحہ ہی اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اور بھی نام اس کے ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک نام ہے اس کا سورۃ الشفاء. کیا نام ہے؟ سورۃ الشفاء. یعنی جب اس کو پڑھ کر دم کر کے کوئی پی لے تو اللہ پاک اسے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. تو اگر کبھی سر میں درد ہو، بدن میں ریلیف فیل نہ ہو، تو ایسی صورت میں جب کبھی بھی آپ گھبراہٹ محسوس کریں اور آپ کو اطمینان سکون محسوس نہ ہوتا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل گھبرانے لگتا ہے، دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں کوشش یہ کرنی ہے یا تو سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے، اور پڑھ نہ سکتے ہو تو موبائل ہر ایک کے پاس موجود ہے، اس سورت کی کسی اچھے قاری صاحب کی تلاوت کو سن لینا ہے. اور اس نیت سے سننا ہے کہ مولا تو نے اور علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا نام سورہ شفا
مجھے اس کی آیات کے تصدق سے اس بیماری سے شفا عطا کر دے۔ امید ہے تلاوت ختم نہیں ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں سورہ شفا۔ اور اس سورت کا ایک نام اور ہے، وہ ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب کا مطلب، ام کا مطلب عربک ڈکشنری میں ام کا معنی ہوتا ہے ماں، الکتاب سے مراد ہے یہاں قرآن۔ ام الکتاب اس کا مطلب ہوا قرآن کی ماں، لیکن یہاں پہ ماں جو ہوتی ہے ہر خاندان کی اصل ہوتی ہے، ہر خاندان کی جڑ ہوتی ہے، ہر فیملی کی روٹ ہوتی ہے، اس لیے ماں کو ماں کہا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوا اس کا قرآن کی اصل۔ اب قرآن کی اصل کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اسرار اور رموز، جو معانی و مفاہیم، جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، اپروکس ان کی تعداد ہے 104، 104۔ ان سب کا خلاصہ پورا قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان سب کا خلاصہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے۔ تو جو سورہ فاتحہ کو سمجھ لے گویا کہ اس نے پورے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ تو پورے قرآن میں اسی سورہ فاتحہ کو ڈیٹیل بیان کیا گیا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا اجمال سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کو اگر ایک نظر میں پڑھنا اور سمجھنا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، انشاءاللہ پورا قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اور اس سے آگے کی بات میں آپ کو بتا دوں، تمام کتابوں میں جو آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں ان کا خلاصہ قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پورے بسملہ کا خلاصہ بسم اللہ کے بعد میں ہے۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو 70 اونٹ بھر جائیں اور تفسیر بسملہ مکمل نہ ہو۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، اور قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، اس لیے سے ام الکتاب کہا گیا۔ سورہ فاتحہ کو سارے قرآن کی اصل سورہ فاتحہ ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ قرآن کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اے عائشہ، اے امی جان، اے ام المؤمنین، یہ بتائیں کہ آقا کریم کے اگر اخلاق کو جاننا ہو تو کیسے پہچانے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کے اخلاق کا نام قرآن ہے۔ تو قرآن ادائے مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے۔ اب بڑی توجہ کی بات ہے کہ حضرت عائشہ تو فرمائے کہ اخلاق مصطفیٰ کا نام قرآن ہے۔ اب کوئی کہنے والا اگر یہ کہے کہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ اعتراض ہم پر نہیں آتا، یہ اعتراض ام المؤمنین حضرت عائشہ پر آتا ہے۔ اخلاق مصطفیٰ کا نام قرآن ہے۔ اور آگے ایک آیت مبارکہ میں جو آج پڑھی گئی اس میں ذکر کیا گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ دیکھیں آپ، آقا کریم کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن بیان کرتا ہے، اے محبوب، ہم بار بار آسمان کی طرف تمہارے چہرے کو
اٹھانا دیکھ رہے ہیں. کیوں اٹھایا جا رہا ہے چہرہ؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف جو اب فلسطین میں ہے، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی. یہودی یہ تانا دیتے تھے کہ جب تمہارا دین الگ ہے تو قبلہ تمہارا ہمارا قبلہ کیوں ہے؟ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. آقا کریم تک یہ بات پہنچی، مصطفیٰ کریم رنجیدہ ہو گئے، کبیدہ خاطی ہو گئے، نماز میں ہیں اور نماز ہی کی حالت میں ابھی رب تبارک و تعالیٰ نے رضائے مصطفیٰ کی تکمیل کے لیے اتنا بھی نہ ہوا کہ پوری نماز ہو جاتی، بلکہ بیچ نماز میں آیت مبارکہ جبریل لے کر کے نازل ہو گئے، اے محبوب جدھر تم قبلہ پھیر دو گے وہی ہم قبلہ بنا دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب کریم اس کو قبلہ بنا دیں گے جس کو آپ قبلہ دیکھنا چاہتے ہو. اور حالت نماز میں ہی آقا کریم نے مسجد قبلتین اگر آپ نے دیکھی ہو، ڈائریکشن دیکھیں آپ، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے. الحمدللہ پچھلے سال رمضان میں مجھے سعادت ملی تھی مسجد قبلتین میں جانے کی، عمرہ کرنے کی، الحمدللہ. تو میں نے دیکھا اور اس وقت میں نے پڑھا تو تھا عشق مصطفیٰ کیا چیز ہے، لیکن وہاں جا کر محسوس ہوا بالکل اپوزٹ ہے. اگر قبلہ ادھر ہے تو بیت المقدس ادھر ہے. حالت نماز بھی میں آقا کریم نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف موڑ دیا. صحابہ نے چون چرا کیے بغیر جدھر مصطفیٰ مڑ گئے ادھر تمام صفوں کا رخ ہو گیا. اسے کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساری دنیا، سارا جہان چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ سب سے راضی ہو جائے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا. پہلے گنبد خلبکی نے گنبد خضرا سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس لیے اپنے عشق کو مضبوط کریں اور قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط کریں. رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.